الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی ما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعدہم لقادرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 92 تک ہم نے رات پڑھ لیا تھا۔ ایک رکوع ہم نے چھوڑ دیا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ پچھلے رکوع میں خاص طور پر آیت نمبر 84 اور 87 بلکہ 88 تک ایک اہم مضمون ہے، بس اس کی طرف اشارہ کرنا تھا، رات وقت نہیں تھا تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ ابھی یہاں سے ہم چلیں گے اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرا کر۔ ان آیات میں 3 باتیں ان سے پوچھی گئی ہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، کس کے ہیں آسمان اور زمین۔ آیت نمبر 83 کا مضمون یہ ہے، 84 کا یہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ ان سے پوچھا گیا 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، اور تیسری بات یہ پوچھی گئی کہ وہ تمام چیزوں کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہ اللہ کے ہی حق ہے، مالک بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے۔ تو پھر آپ سوچئے جھگڑا کیا رہ گیا تھا؟ رب بھی مان رہے ہیں، مالک بھی مان رہے ہیں، بادشاہ بھی مان رہے ہیں، تو اب کوئی جھگڑا باقی بچتا ہے؟ نہیں بچنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ تعبیر کا ہے۔ وہ یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا تو وہ رب ہے، مالک ہے، لیکن ہم اپنے مال کے ہم خود مالک ہیں، یہاں پہ اس کی جو ہے نا حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین اور اپنے عرش کا تو رب ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مکہ ہے یہاں پہ ہمارا حکم چلے گا، وہ بادشاہ ہے لیکن یہاں ہماری بادشاہی چلے گی۔ تو مسئلہ بس یہ تھا، اصل جھگڑا یہ ہے۔ باقی وہ ساری بادشاہی ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ کہ جہاں ان کا اختیار تھا وہاں اللہ تعالیٰ کا اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جھگڑا یہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ مطلب تعبیر یہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اس کی بڑی قدیم روایت ہے۔ بلکہ اس سے پہلے اگر آپ سوچیں تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تھا کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے، ان فیہا قوما جبارین، پہلے ان کو نکالو، تو یہ فرعون کو بادشاہی کس نے دی ہے؟ اللہ تو نے دی ہے۔ یہ اس قوم کو آ کے یہاں پہ آباد کس نے کیا ہے؟ اللہ تو نے کیا ہے۔ تو پہلے اس قوم کو ہٹاؤ نا، پھر ہم تیرا دین قائم کریں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اقامت دین کی جدوجہد کرنے کی؟ پہلے تم ذرا یہ اپنے بچھائے ہوئے جو ہے نا، جیسے وہ آج کل نہیں کہتے پہلے اپنا گند صاف کرو، تو گویا اللہ تعالیٰ سے یہی مطالبہ ہے نا کہ پہلے جو آپ نے جن کو اختیار دیا ان کو ہٹاؤ، تو پھر اس کے بعد دیکھیں آپ ہمیں اختیار دو، ہم آپ کا دین غالب کریں گے، ہم اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، آپ کے دین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ کوئی جدید سوچ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی سوچ ہے، پرانی فقیرانہ درویشانہ مسکینانہ سوچ یہی رہی ہے۔ اب آگے چلیں جی۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی فرما دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا وہ جس کا تو جو یہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، یعنی جو عذاب تو نے ان پہ بھیجنا ہے وہ میری زندگی میں آ جائے، تو مجھے دکھا دے، مطلب یہ کہ میری آنکھوں کے سامنے ان پر وہ عذاب آ جائے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں سے نہ کرنا، یعنی مجھے ان میں شامل نہ رکھنا، میرا ان سے کوئی تعلق لینا دینا واسطہ نہیں رہا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب کا، عذاب استیصال کا، وہ ہم آپ کو دکھانے پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوئی، غرق ہوئی، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اب جو بھی ہے صبر کیجئے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یہ جو برائی ہے، جو یہ گالی گلوچ کر رہے ہیں اور جو بھی زبانی یا کلامی تشدد کر رہے ہیں یا جسمانی تشدد کر رہے ہیں، اس برائی کو بہتر طریقے سے، اچھے اسلوب میں، خوبصورت انداز میں دفع کریں، اپنا دفاع کریں بہت اچھے طریقے سے۔ نحن اعلم بما یصفون، جو کچھ یہ بک رہے ہیں ہم اسے خوب واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یہ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیاطین کی چھیڑ سے۔
یعنی وہ مجھے غصہ دلا دیں، ریئیکشن پہ آمادہ کر دیں، ریٹیلیٹ کرنے پر جو ہے ابھاریں، میں اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس آیا ہی کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی شیطان، کوئی جن بھوت وہ میرے قریب بھی آئیں۔ تو گویا مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، جنات کو قابو کرنے والا جو چکر ہے نا، یہ بہت خطرناک، پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں، وگرنہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پناہ مانگی ہے کہ میرے پاس بھی نہ آئیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض مسلمان جنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملنے آتے تھے، اس کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی شناخت بتائے بغیر کوئی بیس بدل کے آ گئے، سانپ بن کے آ گئے، کچھ اور چیز بن کے آ گئے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کو نہیں چھیڑا گیا، گویا وہ اپنی حدود کے اندر ہیں۔ لیکن جب باقاعدہ انہوں نے ملنے کی درخواست بھیجی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تو کیا، مدینہ شہر کے اندر بھی ملاقات نہیں کی ہے۔ اسپیشلی آپ نے انہیں باہر رکنے کا کہا، پھر مدینے سے نکلے، باہر جا کر ایک صحابی کو جن کو ساتھ لے کے گئے تھے انہیں ساتھ نہیں بٹھایا، انہیں علیحدہ بٹھایا، ان کے گرد حصار کھینچا اور پھر جا کے جنات سے ملاقات کی ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان جن تھے، یہ شیاطین جن نہیں تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا جنات سے کیا دوستی، بے شک مسلمان ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس یعنی کسی کے موت کا وقت آ گیا، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے رب مجھے مہلت دے، مجھے موقع دے واپس جانے کا، واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کوئی نیک کام کروں، فیما ترکتو، جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں اس کے بدلے میں اچھے کام کروں، کلا، ہرگز نہیں، اب یہ چانس نہیں ملے گا۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، بس اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اس سے زائد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ کسی کو یہ چانس دوبارہ نہیں ملتا موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے بعد ایک پردہ ہوگا، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے کہ جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو قبر کی زندگی ہے اسے برزخ کی زندگی کہا گیا ہے زندگی ہی، لیکن یہ کہ ایک نیند کی کیفیت کی زندگی ہے، اور یہ کہ اسی میں جو بھی جو کچھ تھوڑے بہت خوفناک مناظر بھی ہیں، جیسے خواب میں دیکھے اس طرح وہ منظر اس کے سامنے آتے رہیں گے، آگے جا کے اس کا حساب کتاب کے لیے اسے حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، دیکھیے ایک سور میں وہ پھونکا جائے گا جس سے قیامت ہوگی، جو ہم نے سورہ حج کے شروع میں پڑھا، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ لَشَيْءٌ عَظِيمٌ، تو وہ بھی ایک سور ہی پھونکا جائے گا، وہ بہت تیز چنگاڑ ہوگی، پھر لوگ مر جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سور میں پھونکا جائے گا جس سے لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بعد نے لکھا ہے اس کے بعد ایک اور بھی سور میں پھونکا جائے گا جس میں لوگ جمع ہونے، یعنی وہ گویا سائرن بجے گا جمع ہونے کا، تو یہ اٹھنے کی بات ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان کوئی حسب نسب نہیں رہے گا، رشتہ داریاں نہیں ہیں، اب وہ رشتہ داریاں ختم۔ یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کوئی پوچھے گا کہ میرا فلان دوست کہاں پہ ہے، یا فلان میرا چچا کہاں ہے، یا ماما کہاں ہے، یا بیٹا کہاں ہے، یا بیوی کہاں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، یہ ایک مرحلے پہ یہ ہوگا، بعد میں جو نیک لوگ ہوں گے پھر انہیں اپنی یعنی خود جب اپنی جان سے وہ مصیبت ہٹے گی تو پھر باقیوں کی بھی یاد آئے گی، لیکن ہٹے گی مصیبت کن کے اوپر سے؟ جن کے اندر کوئی ایمان کی رمق ہوگی۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری نکلے، یعنی یہ کہ جتنی اسے عمل کرنے کی ضرورت تھی اتنا وہ عمل کر کے آیا، فاولئک هم المفلحون، تو ان کا کام بن جائے گا، وہ کام نکال لیں گے۔ ومن خفت موازینہ، جن کے جو وزن ہیں یعنی نیک اعمال کے وزن وہ کم نکلے، جو مطلوبہ معیار تھا اس سے کم ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تلفح وجوہہم النار، وہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے، گویا آگ ان کے چہروں پر حملہ آور ہوگی، جیسے کوئی بھی چیز چہرے کی طرف آتی ہے آدمی کوشش کرتا ہے ہاتھ آگے لاتا ہے، وہ ہٹا رہے ہوں گے۔ وہم فیہا کالحون، اور وہاں ان کی صورتیں بگڑ رہی ہوں گی، شکل بگڑ رہی، ظاہر ہے آگ میں جس طرح جو ہے نا وہ مختلف شکل کی صورت بنتی ہے، کیا پتہ ناک کدھر جا رہی ہے، ہونٹ کدھر جا رہے ہیں، زبان کی کیا کیفیت ہے، تو وہ شکلیں ان کی بگڑ رہی ہوں گی۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اب یہ جو کیفیت ہے اس پہ ایک ترس کھانے والی کیفیت ہے، تو اب ان کا جرم ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس انجام سے اگر دوچار ہوئے ہو تو اس کا کوئی تمہارا قصور بھی ہے، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھیں
جو تمہیں سنائی گئیں فکنتم بہا تکذبون، اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے، یعنی رد کیا کرتے تھے باقاعدہ، اس کے مقابلے میں اپنے دلائل پیش کیا کرتے تھے، اور ان آیات کے بارے میں کہتے تھے یہ غلط ہے، مضمون ہی غلط ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، بد نصیب لوگ ہیں ہم، یہ حرکت کر کے آ گئے ہیں۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ایک دفعہ یہاں سے نکال دے، یہاں سے ہمیں نکال۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ایسی حرکت کریں جو ہم کر کے آئے ہیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہم ظالم ہوں گے، پھر ہم پر جو ہے نا الزام درست ہوگا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ فرمائے گا اب یہیں پہ پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات بھی نہیں کرنا، تم نے میرے کلام کو جھٹلایا، میری بات تم تک آئی تھی اور تم نے اسے رد کیا، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم نے میری نہیں سنی تو میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، کچھ لوگ تھے، یقولون ربنا آمنا، جو تمہارے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے، فاغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تو ان کو تم نے اپنے ٹھٹھے کا ذریعہ بنا لیا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم نے ان کے طرح طرح کے نام رکھے ہوئے تھے اور ان پر تم ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حتی انساؤکم ذکری، اس میں تم اتنے مشغول ہو گئے، ان کا مذاق اڑانے میں تم اتنے مشغول ہو گئے کہ تمہیں میری یاد نہیں رہی، اور میری یاد نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے احتساب کا خیال نہیں رہا، میری پکڑ کا ڈر نہیں رہا، تمہیں میرے جلال اور انتقام کا اندازہ ہی نہیں رہا، تم اتنا ان کے مذاق اڑانے میں مگن ہو گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑانے ہی میں لگے رہے، اسی کام میں تم جو ہے وہ مصروف رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اب دیکھو تمہاری ان ساری باتوں پر انہوں نے صبر کیا، اور اپنا مذاق اڑنے پر وہ جو ہے نا ملامت سے خوف زدہ ہو کے اپنے موقف سے نہیں پھرے، صبر کرتے ڈٹے رہے، جمے رہے، اس کے بدلے میں آج میں نے انہیں بہترین بدلہ دے دیا ہے، انہم ہم الفائزون، کہ وہ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی تک سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اب اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے نا دکھ دینے کے لیے فرمائیں گے کہ تم زمین پر کتنا عرصہ رہے ہو، بہت مشغول تھے، بڑے کام تھے تمہارے، بڑے اہداف تم نے پورے کرنے تھے، کیریئر بنانا تھا اور بڑی اچھی زندگی بسر کرنی تھی، کوالٹی لائف تمہارا جو ٹارگٹ تھا، کتنا ایک عرصہ رہے ہو زمین کے اوپر جس پر تم مطمئن تھے، جس پر تم آسودہ تھے، کتنا عرصہ رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما، وہ کہیں گے ایک دن رہے، او بعض یوم، یا دن کا بھی کوئی حصہ رہے ہیں۔ فاسأل العادین، گننے والوں سے پوچھئے، یعنی ہمیں تو اتنی سمجھ آتی ہے، اگر کچھ اس میں کمی بیشی ہے تو جو لوگ اچھی طریقے سے گنتے ہیں، جو حساب کتاب رکھتے رہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا کوئی شک نہیں، بالکل صحیح بات ہے، تم نہیں رہے ہو مگر تھوڑا ہی رہے ہو، یہ بات ٹھیک ہے، ایک دن تو نہیں رہے، لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تھوڑے ہی رہے ہو، زندگی دنیا کی بہت قلیل ہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ بات تم جانتے ہوتے، اس وقت تمہیں اس کا علم حاصل ہو جاتا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت محدود ہے، اور اس کو بنانے کے لیے آخرت کی زندگی کو برباد نہیں کرنا، یہ سمجھ آ گئی ہوتی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ جو آیات ہیں آخر میں، ان کی بڑی عظمت آئی ہے حدیث میں کہ ان کا بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے، اور بعض جو بھی وہ ایک ہماری روایت ہے جو بزرگ علماء ہیں تو وہ ان کے جو ہے نا انہیں پڑھتے رہنے کی، صبح و شام پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی فضیلت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ جیسے بچے کھیلنے کے لیے کوئی ریت کے اوپر چیز بنا لیں، ایسے ہم نے کوئی شے بنائی تھی تم۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کے ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے نہیں آؤ گے، جہاں ہم ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے تم سے۔ یہ کوئی ہم نے معمولی مشین تو نہیں بنائی تھی اور بے مقصد نہیں بنائی تھی، تو تم نے وہ جو گھڑیاں ضائع کی ان کا حساب لیں گے تم سے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو اللہ تعالیٰ جو سچا بادشاہ ہے، بہت بلند و بالا اس کا مرتبہ ہے کہ کوئی فضول کام کرے، عبث کام کرے، بیکار کام کرے، کھیل کھیلے نہیں،
بے مقصد کام کرنے سے وہ بہت بلند و بالا ہے، ایسے کام وہ نہیں کرتا۔ تمہاری زندگی با مقصد تھی، تم نے زندگی ضائع کی ہے، اب اس کا نتیجہ بھگتو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں مگر وہی ہے، رب العرش الکریم، وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور حاکم کو اختیار کرے گا، اسے پکارے گا، حاجت روا سمجھے گا، داتا سمجھے گا، مشکل کشا سمجھے گا، یا قانون ساز اور مقنن سمجھے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، وہ اس سے حساب لے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ایسے کافروں کو وہ راہ یاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا، ان کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی فرمائیے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کافر فلاح یاب نہیں ہوں گے، فلاح یاب وہ ہوں گے جن کا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ اپنے رب ہی سے بخشش بھی مانگیں گے، رحم بھی مانگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اب ہم سورہ نور جو شروع کر رہے ہیں، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں جو احکامات ہیں وہ اس میں پردے کے احکامات بھی ہیں، اور کچھ جو بے حیائی کے کام ہیں ان کے اوپر جو سزا حدود ہیں جو قرآن مجید نے دی ہیں وہ بھی اس میں شروع میں آئی ہیں۔ یہ جو احکامات والا حصہ ہے، یہ سمجھیے یہ سورت کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے کتاب جسے قرار دیا ہے، جو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی بیان کیا ہے، خاص طور پہ درمیان میں آیت نمبر 35 سے 40 تک، اللہ نور السماوات والارض، بیچ میں اور آیتیں بھی ہیں۔ یہ گویا وہ آیتیں ہیں جو روشنی دینے والی ہیں، یعنی جو آیات ایمان کو ڈیفائن کر رہی ہیں وہ نور ہیں، اور وہ آیات جو مختلف حدود کو ڈیفائن کر رہی ہیں وہ فرض کی گئی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان پر عمل کریں۔ جو ابھی ہم مکیات پڑھ کر آئے ہیں ان کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، دونوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہ وہ افراد کہ جنہوں نے وہ کام کرنا جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اللہ کے دین کے جو حدود اللہ کے محافظ بن کے جنہوں نے کھڑا ہونا ہے، ان افراد کا انفرادی کردار کیسا ہونا چاہیے جو سورہ مومنون کے پہلی 11 آیات میں آیا تھا۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون سے لے کے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس تک جو آیا تھا۔ ان کے کردار اگر اس پر پورے نہ اترتے ہوں اور ان میں کوئی کمی ہو، وہاں یہ بھی تھا نا والذین هم لفروجہم حافظون، تو گویا پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی کام کر سکیں۔ تو جب مشرکین بھی ناکام ہو گئے اور یہودی بھی ناکام ہو گئے، اور اب نظر آتا تھا کہ اسلام کے غلبے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، تو اب شیطان نے اپنی تیسری پارٹی کو ہلایا۔ یہ ذہن میں رکھیں، خواہ مشرکون ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، خواہ جو ہے نا منافقین ہوں، ماسٹر مائنڈ کون ہے پیچھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کو روکنا چاہے گا وہ شیطان ہے۔ تو ہر ایک کو، جو ہم نے پڑھا تھا سورہ مریم میں، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا، ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو کافروں کے پاس اور وہ انہیں ابھارتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، یعنی مقابلے میں آتے ہیں۔ تو اب گویا شیطان ایک محاذ پہ شکست کھا گیا، مشرکین کے محاذ پہ وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ سوچیں کہ وہ یہودی بھی ناکام ہو گئے، مطلب پورے مدینے سے سارے قبیلے اب نکال دیے، غزوہ احزاب کے بعد کوئی قبیلہ وہاں پہ باقی نہیں بچا۔ یہ سن 6 کا واقعہ جو آگے آ رہا ہے، تو وہ نکل گئے، تو طاقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، راستے میں رکاوٹ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ تو اب ایک یوں سمجھیے کہ انٹرنل سبوٹیج جیسے ہوتا ہے نا، اندرونی ایک سازش وہ کی گئی، مسلمانوں کے کردار پر حملہ کیا گیا، اور سب سے بڑا حملہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے گھر پر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بےہودہ الزام لگایا گیا۔ یہ محض ایک الزام یا اپنی ساڑ نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس شیطانی حکمت عملی کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے کریکٹر کو اگر آپ ڈیمیج کر دیں گے تو اس کے بعد یہ ان کی وہ ساکھ ہی نہیں رہے گی، کریڈیبلٹی نہیں رہے گی کہ اللہ کے دین کا کوئی کام کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑی منظم سازش تھی، یہ ایک تو اس اعتبار سے اسے دیکھیں، اور دوسرا اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ تو چلیں اس وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کلا کما بھی کر دیا، وہ سازش ناکام بھی ہو گئی۔ اب آپ سوچیں شیطان کو آج اگر دنیا میں خطرہ ہوگا تو کس سے ہوگا؟
علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ شیطان سے کہلوائی ہے اگر مجھ کو کوئی خطر تو اس امت سے ہے، تو ظاہر ہے اسے اس امت سے اگر خطرہ ہوگا تو پھر ان کے اندر وہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جو اس موقع پر اس نے تھی، موجود نہیں تھی، لیکن اس نے اس کا پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، تو آج تو وہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ اب اگر آپ یہ بات میری سمجھ گئے، یہ نقطہ پا گئے ہیں، تو ذرا آپ سوچئے کہ پچھلی جو صدی کے آخر میں 90 کی دہائی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، پھر اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی تھی بیجنگ میں، پھر ایک کانفرنس ہوئی تھی جا کے بیجنگ +5 کے نام سے اقوام متحدہ کے فورم پر، اور ان تینوں کانفرنسوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ یہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس کو لوبریکیٹ کرنا ہے، یہ جو فرکشن ہے نا، اس فرکشن کو کسی طرح جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے، اور ختم کرنے کے لیے ایک پروگرام ہے جو لانچ کیا گیا تھا، اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام، جس کا نام پرویز مشرف نے روشن خیالی رکھا تھا، اور جس کے تحت وہ حقوق نسواں بل آیا تھا پاکستان میں، جب سب سے زیادہ مذہبی لوگ اسمبلی کا حصہ تھے، اور وہ پاس ہو گیا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ شیطانی ایجنڈا ہے سارے کا سارا کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک محفوظ راستہ عزت والا مسلمانوں کے اندر رکھا ہوا ہے افزائش نسل کا، یہ اس راستے پہ چلے جائے جو وہاں پہ ہے، جسے قرآن مجید نے ساء سبیلا کہا ہے، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یعنی انہی کرتوتوں میں مسلمان بھی پڑ جائیں، تو یہ جڑ سے جا کے ان کی نسل ہی کو برباد کرو۔ یہ ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے مسلمانوں کے کریکٹر کو ڈیمیج کر دینا، اور انہیں دنیا کی لذات میں ایسا گم کر دینا کہ اعلیٰ مقاصد ان کی نظروں سے ہی اوجھل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے تحفظ کے لیے یہ پروگرام ہمیں دے رہے ہیں، جو سورہ نور میں اس بہانے مل گیا کہ اس وقت شیطان کے ایجنٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اس طرح کا وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جھوٹ تھا، لیکن اللہ نے ایک پیکیج ہمیں دے دیا کہ کل سچ مچ کہیں اس طرح کی کرتوتوں میں آپ لوگ ملوث نہ ہو جائیں۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے پڑھیے۔ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اس کی کچھ آیتوں کو ہم نے فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے وہ آیتیں بھی اتاری ہیں جو کھول دینے والی ہیں ان حقائق کو جو ذرا غیب کے حقائق ہیں، یعنی ایمانیات کو جو ہے وہ تمثیلات کے پیرائے میں بیان کرتی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو۔ اب اس کے بعد پہلے وہ آیتیں آگے جو فرض کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے احکام ہیں۔ پہلی بات، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت، اور زنا کرنے والی جو عورت ہے، ان دونوں کو مارو، ان کو 100 درے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ کی سزا وہ ہم سورہ جو ہے نا نساء میں پڑھائے ہیں، وہ جو ہے نا سنسار ہے، کیونکہ وہ تورات کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، قرآن نے اسے منسوخ نہیں کیا، تو تورات بھی تو اللہ نے نازل کی، تو اس کا حکم حضور نے جاری رکھا، تو وہ آج بھی نافذ العمل ہے۔ لیکن غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہوگی تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ ثابت ہو جائے، اس کے لیے 4 گواہ درکار ہیں، تو یہ اس کی سزا ہے۔ اگلی بات سنیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے اس دین میں، یہ اللہ کا دین ہے۔ 100 کوڑے مارنا کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ دین صرف 5 نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اللہ کے اس دین میں تمہیں رحمت، نرمی مت روکے اللہ کے دین کے نفاذ میں، ترس مت کھاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی چمڑی اتار کے خوشی ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس تمدن کو صحیح رخ پہ استوار کرنا ہے، اور معاشرے میں اگر یہ بے حیائی پھیل گئی تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ اس کے تحفظ کے لیے یہ سختی کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ وہ حکیم ہے، اسے معلوم ہے کون سی خرابی کن نتائج تک لے کے جائے گی، اس لیے اس نے کہا کہ اس میں نرمی، اللہ خود بھی نرمی کرنے والا ہے۔ جو ہمارے اندر نرمی ہے دل میں، وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی ایک خوبی ہے، لیکن یہ خوبی اگر اللہ کی حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بن جائے تو خامی بن جائے گی۔ ہر شے کو ایک حد میں رکھو، نیک جذبے کو بھی ایک حد میں رکھنا ہوگا۔
لہذا تمہاری یہ نرمی اللہ کی حدود کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ ان کی سزا کو ہوتا دیکھ کے اپنی نظروں کے سامنے اس کا تماشا دیکھے، ان کے سامنے یہ سزا دی جائے، گویا یہ چوک میں دی جائے گی، میدان میں دی جائے گی، برسر عام دی جائے گی، کسی کمرے میں چھپ کے نہیں دی جائے گی۔ حکمت سمجھیے، آگے ہم پڑھیں گے، صاف واضح ہو جائے گا یہ بات اگر ہو بھی باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ کسی بھی جگہ پہ اس طرح کا کوئی واقعہ حادثاتی طور پہ ہو گیا، باہر نہ نکلے، زبانیں بند ہوں، لیکن اگر نکل جائے پھر اسے انجام تک پہنچانا ہے۔ یا تو ثابت کرنا ہوگا، جس نے نکالنا ہے اسے ثابت کرنا ہوگا، اور جب ثابت ہو جائے تو جو مجرم ہے انہیں یہ کڑی سزا ملے گی، اور اگر نہ ثابت ہو، زبان پر بات لانے والوں کو انہیں 100 لگا نا، انہیں 80 لگے گا۔ اس کو یوں نہ چھوڑ لو لوگ چسکے لیتے رہیں، بریکنگ نیوز، اور صفحے کے صفحے کالے کرتے رہیں یا رنگین کرتے رہیں، اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے چسکے لیں۔ اس طرح اسلامی معاشرے کے اندر اس بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نکلی بات انجام تک پہنچے گی، یا نکالنے والے کے پیٹھ پہ کوڑے لگیں گے، یا جنہوں نے غلط حرکت کیا ان کو کوڑے لگیں گے، تاکہ آئندہ کے لیے کان ہو جائیں۔ جو آنکھوں سے دیکھے گا ایک دفعہ، اگر اس کے لیے کوئی ایسا امکان بھی پیدا ہو تو وہ تماشا یاد آئے گا یا نہیں یاد آئے گا؟ اس کے لاشعور میں جا کے بیٹھ جائے گا، سارے مزے غارت ہو جائیں گے۔ دل چاہے گا بھی تو پھر آمادہ نہیں ہوگا کہ پھر انجام یہ۔ آخرت میں تو دوزخ نہیں دیکھی نا، لیکن وہ ٹھکا ٹھک کوڑے لگتے تو دیکھیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكًا، کوئی بدکار مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر کسی بدکار عورت ہی سے یا کسی شرک کرنے والے سے۔ اب یہ نکاح، ہم اس کا ترجمہ اگر وہ اصطلاحی معنوں میں کریں، یعنی سوشل کانٹریکٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو قبول ہے والا نکاح ہے، وہ اس اعتبار سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایسے گندے اور لوگوں سے، یعنی جو اس کردار کے مالک ہوں، کوئی شریف آدمی ان کے قریب نہیں جاتا، ان سے نکاح کرنا۔ جس کی ایک دفعہ اس طرح کی بات نکل جائے، اس سے کون شریف آدمی نکاح کرنا پسند کرے گا؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا۔ لیکن اس کو اگر لفظی معنی میں نے، یہ نکاح جو اصطلاحی معنی ہے نا، لفظی معنی کیا ہے؟ اس طرح کا تعلق قائم کرنا۔ کسی گندی عورت سے کوئی گندا آدمی ہی اس طرح کا تعلق قائم کرتا ہے۔ بے شک نکاح مسئلہ کا مسئلہ ہی نہیں، یہ خاص یہ فعل جو ہے یہ دو گندے آدمی ہی آپس میں کرتے ہیں، کوئی شریف آدمی اس طرح کے فعل میں ملوث نہیں ہوتا۔ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، اور کسی جو زانیہ ہے وہ اور بدکار عورت ہے، اس کے ساتھ ملوث نہیں ہوتا مگر، یا اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی اسی جیسا کوئی بدکار آدمی یا کوئی مشرک شخص ہی اس کو لے گا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے اوپر یہ حرام کر دی گئی ہیں۔ اب حرام کر دی گئی ہیں، کس معنی میں حرام کر دی گئی ہیں؟ نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ مثلا فرض کریں کسی عورت کا ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئی، تو اسے نکاح کرنا منع تو نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے، شرعاً منع نہیں ہے، تو یہ حرام کر دیا گیا کہ کیا مطلب؟ یہ تکوینی طور پر حرام کر دیا گیا کہ ان کے مزاج نہیں ملتے، وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ سازگاری نہیں ہوتی، یا حالات ہی نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ وہ حالات ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس طرح کے دو آدمی، ایک نیک آدمی اور دوسرا بد ہو اور وہ قریب آ جائیں۔ جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے، اس کے بچے تھے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، وہ جو دودھ پلانے والیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ پر ہم نے حرام کر دی۔ تو کیا ہوتا تھا؟ موسیٰ کو ابھی ان پر کون سی شریعت نافذ ہوتی تھی؟ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، تو حرام کر دی گئی۔ مطلب وہ ان کو وہ منہ ہی نہیں لگاتے تھے، پیتے ہی نہیں تھے، اس معنی میں یہاں حرام کا لفظ آیا، تو یہاں بھی اسی طرح آیا۔ یا جو ہم نے ابھی پڑھا تھا سورہ انبیاء میں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کام کا ہونا جو اس کے امکانات ہی ختم کر دیں، اس کو بھی حرام کرنا کہتے ہیں، لیکن وہ شرعی حرام نہیں ہوتا، وہ تکوینی حرام ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں کسی خاندانی عورت پر، جو نیک عورت پر، حفاظت والیوں کے اوپر، پھر وہ اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فَجْلِدُوهُمْ، تو ان کو بھی مارو 80 جلدتاً، 80 کوڑے، بے شک سچے ہوں۔ اگر ان کے پاس 4 گواہ ہیں تو زبان پر بات لائیں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو بس زبان کریں بند، سیلیں ہونٹ، کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، تاکہ بات پھیلے نا، سکینڈل نہ بنے۔ ہو گئی غلطی، ہو گئی، بس ہو گئی،
اس پہ مٹی پاؤ، خبردار اگر بولو اور بولے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور نہیں لائے 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ کیا چاہتا ہے اسلام؟ اس بات کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، یہ معاشرے میں نکلنی نہیں چاہیے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اگر وہ ایسی بات کر دیں اور گواہ نہ لا سکیں 80 کوڑے بھی لگیں گے اور کبھی بھی ان سے گواہی نہیں لی جائے گی، کسی بھی معاملے میں وہ گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اللہ کی کتاب میں وہ فاسقوں میں شمار ہوں گے، نافرمانوں میں گنے جائیں گے۔ کتنا بڑا جرم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جو ہے نا شہادت کے منصب سے گرا دیے گئے، 80 کوڑے مارے گئے اور فاسق قرار دیے گئے۔ لہذا اگر دیکھ بھی لیا، پتہ بھی چل گیا، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو کسی کو بتانا نہیں ہے، پھر بس آپ اور اللہ کے درمیان ہے یہ مسئلہ۔ گویا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو نہیں کھولنا چاہتا، تو تم بھی مت کھولو۔